بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک سوال عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا ابن سیاد ہی دجال تھا؟ اس کی شخصیت کیا تھی؟ وہ کن کن چیزوں میں ماہر تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب دیا جائے گا اور اس تمام تر حقیقت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کیا مدینہ میں رہنے والا ابن سیاد ہی اصل دجال تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب مبہم ہیں اور کوئی بھی اس کی حقیقت پوری طرح بیان نہیں کر پایا۔ ابن سیاد کا اصل نام صاف تھا اور بعض حضرات نے عبداللہ کہا ہے۔ وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا۔ وہ جادوگری کا زبردست ماہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے اور اس بنا پر صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کی ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے قبیلے بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا۔ وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب ہو چکا تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غسیل نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ اور پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی تو میرے پاس سچا فرشتہ آتا ہے اور کبھی جھوٹا شیطان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر فرمایا کہ تیرا معاملہ سب گڑبڑ ہو گیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورۃ دخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا، وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں ہے وہ دخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد اگر وہی دجال ہے جس کے آخر زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ انصاری صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجور کی شاخوں کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد آپ کی موجودگی سے بے خبر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دیکھنے سے پہلے اس کی کچھ باتیں سن لیں، اور اس طرح چھپ کر ابن سیاد کی باتوں کو سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ خود آپ بھی اور صحابہ کرام بھی جان لیں کہ وہ آخر ہے کیا، آیا کوئی کاہن ہے یا جادوگر یا کچھ اور۔ اس وقت ابن سیاد ایک چادر میں لپٹا ہوا لیٹا تھا اور اس چادر کے اندر سے اس کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس دوران ابن سیاد کی ماں نے اسے خبردار کر دیا اور وہ اٹھ گیا۔
یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر ابن سیاد کی ماں اس کو نہ ٹوکتی اور میری موجودگی سے باخبر نہ کرتی تو وہ اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیتا، یعنی اس کی باتوں سے ہی معلوم ہو جاتا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کو سزاوار ہے، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تم سے دجال کے بارے میں ایک ایسی بات اور ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی ہے، سو تم جان لو کہ دجال کانا ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ ناظرین، ابن سیاد کا ذکر ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملاقات مدینہ کے ایک راستے میں ابن سیاد سے ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے جواب میں کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا تو کیا چیز دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک تخت کو پانی پر دیکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ابلیس کے تخت کو سمندر پر دیکھتا ہے؟ پھر فرمایا اس کے علاوہ اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ 2 سچوں کو دیکھتا ہوں جو سچی خبریں لایا کرتے ہیں، اور ایک جھوٹے کو دیکھتا ہوں جو جھوٹی خبریں لایا کرتا ہے، یا 2 جھوٹوں کو دیکھتا ہوں اور ایک سچے کو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اس کے لیے صورتحال کو گڈمٹ کر دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، یعنی یہ تو ٹھیک بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کا کوئی جواب دیا جائے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مدینہ کے ایک راستے میں ابن سیاد سے ہو گئی تو انہوں نے اس سے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے وہ غضبناک ہو گیا اور جوش و غضب سے اس کی رگیں پھول گئیں۔ اس کے بعد جب ابن عمر اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے جن کو اس واقعے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی تو انہوں نے فرمایا اے ابن عمر، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم نے ابن سیاد سے کیا چاہا تھا کہ اس کو اس قدر غضبناک کر دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکل پڑے گا؟ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات سے ابن سیاد غضبناک ہو کر پھول گیا اور اتنا پھولا کہ اس نے گلی بھر دی۔ ناظرین، کچھ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اہل ایمان کو گمراہ کرے گا، لیکن اکثر حضرات کا کہنا تھا کہ ابن سیاد بڑا دجال تو نہیں ہے لیکن ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک ضرور ہے جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے اور جن کا اصل مقصد فتنہ و فساد پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اس امت میں دجال پیدا ہوتے رہیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بعض صحابہ کرام کے نزدیک ابن سیاد اگرچہ پہلے کافر و کاہن تھا لیکن آخر میں مسلمان ہو گیا تھا، پھر اس نے حج بھی کیا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، اس کی اولاد بھی ہوئی اور وہ مدینہ و مکہ میں رہا کرتا تھا۔ جبکہ دجال کافر ہوگا اور کفر ہی کی حالت میں مارا جائے گا، اس کی اولاد نہیں ہوگی اور مکہ و مدینہ میں اس کا داخلہ تک ممنوع ہوگا، چاہے جائے کہ وہ ان مقدس شہروں میں بود و باش اختیار کرے۔ ابن سیاد کی حیثیت تو حقیقت مبہم تھی، ان کے بارے میں تیقن کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی اصل حیثیت سے پردہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو مبہم رکھا۔ ابن سیاد کے مرنے کے بارے میں بھی کچھ واضح نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے واقعہ حرہ کے دن ابن سیاد کو غائب پایا تھا۔ واضح رہے کہ واقعہ حرہ مدینہ منورہ پر وہ حملہ تھا جو یزیدی فوجوں نے سانحہ کربلا کے بعد کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔